إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله تعالى عنه عليه وآله وسلم أكثر صياما منه في شعبان. معزز اور معقر دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور عزت اور احترام کے لائق ماں اور بہنوں، ہم اور آپ اللہ رب العزت کے فضل اور کرم اور احسان سے جس مہینے میں ایمان، توحید اور صحت اور تندرستی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، یہ مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے جو کہ رمضان سے پہلے آتا ہے اور اس مبارک مہینے کے بعد رمضان کا بابرکت مہینہ شروع ہوتا ہے۔ آج شعبان کی 12ویں تاریخ ہے، تقریباً آدھا مہینہ اس کا گزر رہا ہے، اور جیسے جیسے یہ مہینہ گزرتا جا رہا ہے ہم رمضان المبارک کے مہینے سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں صحت اور تندرستی کے ساتھ رمضان کے مہینے تک پہنچائے اور ہمارے ان بھائیوں کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے جو مختلف بیماریوں کا شکار ہیں۔
میرے بھائیوں، شعبان کا یہ جو مہینہ ہے، اس مہینے کے بارے میں کچھ باتیں آج کے خطبہ میں ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے سب سے زیادہ جن چیزوں سے ہمیں اور آپ کو روکا ہے وہ بدعات اور خرافات ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیشہ ہمیں اور آپ کو اس بات سے ڈرایا ہے کہ دین میں جو نئی نئی عبادتیں انجام دی جاتی ہیں اور دین میں جو نئی نئی عبادتیں ایجاد کی جائیں گی، یہ سب سے برا عمل ہے اور سب سے بدتر عمل ہے۔ زناکاری، چوری، بدکاری اور اس طرح کے دوسرے گھناؤنے گناہوں سے بدتر ہے بدعت۔ اس لیے ایک مومن کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ بدعات سے بچنے میں بہت زیادہ اہتمام کرے اور ہمیشہ اپنے آپ کو ہوشیار رکھے۔ اللہ رب العزت کی ایک آزمائش ہے اور ہمارے اور آپ کے لیے سب کے لیے ایک فتنہ ہے کہ رب العزت نے ہمارے جیسے شکلوں میں اور ہمارے جیسے لباس میں اور ہمارے جیسے حلیے میں بہت سارے ایسے لوگوں کو اس دنیا میں پیدا کیا ہے کہ جو نمازیں پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، مگر اس امت کو انہوں نے بدعتوں میں گرفتار کر کے برباد کر دیا ہے اور روزانہ نت نئے دن بدن نئی نئی بدعات کا ایجاد کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی صاف ستھری سنتیں ہیں، نبی علیہ السلام کی صاف ستھری حدیثیں ہیں، ان سے جو صاف اعمال ظاہر ہوتے ہیں وہ اعمال تو انجام دینے والے کم ہیں، لیکن جو بدعات اور خرافات ہے جس کو اپنی بالکل واضح آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس عمل کو انجام نہیں دیا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس عمل کو انجام نہیں دیا ہے، مگر امت کا ایک بڑا طبقہ بلکہ اکثریت اس بدعات کے پیچھے بھاگتی چلی جا رہی۔ شعبان کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں اما عائشہ جو ایک بات نقل کرتی ہیں کہ شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روزہ رکھتے تھے۔ کہتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو کسی مہینے میں اتنا روزہ رکھتے نہیں دیکھا جتنا میں نے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا۔ بعض روایتوں میں کہتی ہے کہ نبی علیہ السلام اکثر شعبان کا روزہ رکھتے تھے، بلکہ مکمل شعبان کا روزہ رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، اسامہ بن زید کی روایت ہے کہ ہم نے سوال کیا کہ نبی علیہ السلام ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ شعبان کے مہینے میں جتنا روزہ کا اہتمام کرتے ہیں اتنا نفلی روزے کا اہتمام کسی اور مہینے میں نہیں کرتے، کیا وجہ ہے اس کی، کیا حکمت ہے اس کی؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے سے لوگ عام طور سے غافل ہوتے ہیں، جو کہ رجب اور رمضان کے بیچ میں آتا ہے۔ حالانکہ یہ ایسا مہینہ ہے ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین کہ اس میں اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اٹھایا جاتا ہے۔ تو میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل اس حالت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے کہ میں روزے سے۔ تو ہمیں معلوم ہوا کہ شعبان کے مہینے میں بکثرت روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس روزے کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کی طرف ہمارے اعمال لے جائے جاتے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، اس حالت میں میرا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو ہے پہنچایا جائے۔ ہم سب کو فائدہ کیا ملا؟ ہم سب کو پیغام کیا ملا؟ ہم سب کو درس کیا ملا؟ کوئی پیچیدگی ہے اس میں؟ کوئی اس میں دقت ہے؟ کوئی اس میں کسی طرح کے جو ہے کیا نام ہے کنفیوزنگ ہے؟ پتہ یہ چلا، پیغام یہ ملا، درس یہ ملا کہ ایک مسلمان کو شعبان کے مہینے میں بکثرت روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہی اس مہینے کی برکت ہے اور یہی اس مہینے کا خیر ہے۔ جتنا روزہ رکھ سکتے ہیں اس مہینے میں آپ جو ہے روزہ رکھنے کی کوشش کیجئے اور بہت زیادہ اس کا اہتمام کیجئے۔ اب معاشرے اور سماج میں دیکھ لیجئے کتنے ہمارے احباب ہیں جو شعبان کے مہینے میں زیادہ روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں، بلکہ حقیقت میں جیسے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں عام طور سے لوگ غافل ہوتے ہیں۔ اگر آدمی سال بھر نفلی روزے کا اہتمام کرتا ہے تو شعبان میں نہیں کرتا ہے، کیا سوچ کے نہیں کرتا؟ رمضان تو آ ہی رہا ہے، رمضان تو آ ہی رہا ہے، رمضان میں تو روزہ رکھنا ہی ہے، تو عام طور سے آدمی اس سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو فرمایا کہ عام طور سے لوگ غافل ہوتے ہیں، آپ پائیں گے کہیں اکا دکا کچھ ہمارے احباب کہ شعبان کے مہینے میں نفلی روزے کا اہتمام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ شعبان کے مہینے میں نفلی روزے کا اہتمام نہیں کر پاتے، کوئی بات نہیں، فرض نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے واجب نہیں قرار دیا ہے، نہیں اہتمام کر پاتے ہیں، نہ کیجیے، آپ کی مشغولیات، آپ کی صحت، آپ کے مسائل، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو اتنا کہاں سے موقع مل جاتا ہے اور اتنی کہاں سے طاقت آ جاتی ہے کہ جو نبی علیہ السلام نے کہا ہے وہ تو کرنے کی طاقت آپ کے اندر نہیں ہے، مگر مختلف بدعتیں ایجاد کر کے اس کو کرنے کی طاقت آپ کے ہاں آ جاتی ہے۔ عمل کیجئے تو سنت پر کیجئے، عمل کیجئے تو نبی علیہ السلام نے جو مشروع قرار دیا اس پر کیجئے۔ اگر اللہ رب العزت نے چھوڑ دی ہے، نہیں کر پا رہے ہیں آپ تو مت کیجئے، لیکن ظلم تو نہ کیجئے، شریعت کے ڈھانچے کو تو نہ بدلیے، شریعت کی دھجیوں کو تو نہ اڑائیے، اور اسی چیز کو جو نبی علیہ السلام نے سنت قرار دیا ہے لوگوں کے بیچ میں اس کو پھیلائیے۔ اس شعبان کے مہینے میں 15 شعبان، اب آج 12 تاریخ ہے تو 3 دن کے بعد یہ 15 شعبان ہے، اور 15 شعبان کے دن کے بارے میں اور 15 شعبان کی راتوں کے بارے میں جو خرافات اس امت میں موجود ہے کہ ایک غیور مسلمان جب دیکھتا ہے تو وہ ہاتھ پر ہاتھ ملنے لگتا ہے کہ یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ کیا نبی علیہ السلام نے اسی لیے کہا تھا کہ میں قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں اور یہ 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ حد تو یہاں تک ہو گئی ہے کہ کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو قرآن کریم کی ایک آیت جو سورہ دخان کی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، ہم نے اس قرآن کو بابرکت رات میں نازل کیا ہے اور ہم ڈرانے والے ہیں۔ اس بابرکت سے مراد کون سی رات ہے؟ سورج سے بھی واضح ہے کہ اس بابرکت سے رات رمضان کے آخری عشرے کی لیلۃ القدر والی رات ہے، طاق رات کی لیلۃ القدر والی رات، جس میں قرآن کریم نازل ہوا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ اللہ رب العزت نے وضاحت کے لیے اور کنفیوزنگ کسی طریقے سے نہ آئے، ایک پوری صورت ہی نازل کر دی کہ ہم نے لیلۃ القدر میں اس کو نازل کیا ہے۔ پتہ نہیں کون سا دماغ رکھتے ہیں، پتہ نہیں کون سا ذہن ان کے پاس ہے، پتہ نہیں کون سی سوچ ہے
کہ اس لیلہ مبارکہ کی تفسیر کچھ لوگ کرتے ہیں 15ویں شعبان کی رات. 15ویں شعبان کی یہ مبارک رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے، نعوذ باللہ. اور پھر اس رات کو شب بیداری کرتے ہیں، مختلف قسم کے عبادات انجام دیتے ہیں، مختلف قسم کے نظریات رکھتے ہیں، جبکہ یہ ساری چیزیں بدعات اور خرافات میں سے ہیں. میرے بھائیوں، آپ کسی بھی گاؤں کے رہنے والے ہو، میری ماں اور بہنوں، آپ کے تعلق سے پچھلے کئی خطبوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجیہات پیش کی گئی. یہ بدعات اور خرافات آپ کے گھروں کے اندر سے زیادہ آتا ہے. ہمارے مذہبی کے بعد اساتذہ نے بتایا کہ ابھی جو رجب کا مہینہ ہے اور 27 رجب کو جو لیلۃ الاسراء والمعراج کی رات مانی جاتی ہے، حالانکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اس وقت بہت سارے لوگ خرافات کرتے ہیں، کچھ جاگتے ہیں، شب بیداری کرتے ہیں، جلسے جلوس کرتے ہیں، کیا نام ہے، عید مناتے ہیں کہ لیلۃ الاسراء والمعراج ہے. تو کسی استاد سے کسی بچے نے پوچھا، باہر کا آیا ہوا بچہ تھا ہمارے گاؤں میں جو مدرسے پڑھ رہا ہے، تو استاد سے جو پوچھا کہ مولانا آج اسراء اور معراج کی رات ہے، ان بچوں کو کس نے یہ سکھایا کہ آج اسراء اور معراج کی رات ہے، آج ہمیں کوئی خاص عبادت انجام دینی ہے؟ تو ایسے ہی ہر مہینے میں بدعات اور خرافات ایجاد کر کے آپ سوچیں کہ بھائی ہم تو فلاں گاؤں کے ہیں، ہم تو فلاں مسلک کے ہیں، ہم تو فلاں عالم سے جڑے ہوئے ہیں. میرے بھائیوں، ہم سب کسی بھی گاؤں کے ہوں، کسی بھی کونے سے ہوں، ہم سب کا تعلق صرف اور صرف اللہ کی کتاب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہونی چاہیے. اگر یہ اعمال بدعات ہے تو کسی بھی گاؤں والے کو اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہے. اس کو چاہیے کہ نبی علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرے. اب شیخ ابن باز رحمہ اللہ بڑی تفصیل سے مختلف فتاووں میں اور اپنے مختلف کلام میں اس کے تعلق سے بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں شیخ قد ورد فی فضلها احادیث ضعیفہ لا يجوز الاعتماد علیہا. اس 15ویں شعبان کی رات کے بارے میں مختلف ضعیف حدیثیں، غیر ثابت حدیثیں موجود ہیں جن پر اعتماد کرنا جائز نہیں ہے. اما ما ورد فی فضل الصلاۃ فیہا فکلھا موضوع. رہا اس رات میں نمازیں پڑھنے کے تعلق سے جو کچھ حدیثیں ہیں وہ ساری کی ساری حدیثیں موضوع ہیں، من گھڑت ہیں. موضوع من گھڑت کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی آدمی بیٹھا ہے بس اس نے حدیث بنا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعوذ باللہ. یہ ساری کی ساری موضوع من گھڑت ہے. اور شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس پر بہت سارے علماء کرام نے ہمیں اور آپ کو متنبہ کیا ہے، ہوشیار کیا ہے. ایک عبادت جو اس رات میں انجام دی جاتی ہے ہزاری نماز، الصلاۃ الالفیہ جس کو کہا جاتا ہے، ہزاری نماز. یہ 100 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے. ہر 2 رکعت کو ایک سلام کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص، اور اسی طریقے سے جو ہے کیا نام ہے اس کے مختلف جو ہے کیا نام ہے طریقے ہیں. یہ بدعات ہے میرے بھائیوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہزاری نماز کبھی نہیں پڑھی ہے. کسی صحابی نے ہزاری نماز کبھی نہیں پڑھی ہے. کسی تابعی نے ہزاری نماز کبھی نہیں پڑھی ہے. کسی امام نے بھی ہزاری نماز نہیں پڑھی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کبھی ہزاری نماز نہیں پڑھی. لوگوں نے آپ کو بیوقوف بنایا ہے. آپ کو کہتے ہیں کہ آپ شافعی ہو، آپ کو کہتے ہیں آپ حنفی ہو. نہیں پڑھی انہوں نے ہزاری نماز، اور نہ انہوں نے ہزاری نماز پڑھنے کے لیے کہا ہے. اگر کسی کے پاس کوئی دلیل ہو ائمہ کرام سے کہ انہوں نے ہزاری نماز پڑھی یا پڑھنے کے لیے کہا ہے تو لوگوں کے سامنے اس کو وعدے کرے. میرے بھائیوں، یہ جو ہزاری نماز ہے سن 448 ہجری میں ایک آدمی ہے جس کا نام ہے، یہ یہاں بیت المقدس آیا، اور بیت المقدس میں سن 448 میں نماز اس نے پڑھی. اور 448 یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 448 سال کے بعد یہ نماز پڑھی گئی. اور اس کے بعد یہ پھیلا کر اور اب تو جو ہے بہت آسان ہو گیا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے بدعات کو پھیلانا، اور پوری دنیا میں لوگوں نے اس کو جان لیا، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس کو نہیں جانتے ہیں.
اس کی فضیلت میں کیا نقل کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے علی، جو یہ نماز پڑھے گا، یہ ہزاری نماز، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی ساری ضرورتوں کو پوری کر دے گا۔ یہ وجہ ہے کہ جب ہم بدعتوں پر عمل کرتے ہیں تو ہماری کوئی ضرورت نہیں پوری ہوتی۔ ہر سال ہزاری نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی ضرورت نہیں پوری ہو رہی ہے، مسائل کھڑے ہوتے جا رہے ہیں، پرابلم کھڑے ہوتے جا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ بدعت ہے۔ اسی طریقے سے اس دن کی بدعات میں سے اور اس رات کی بدعات میں سے اور دن کی بدعات میں سے روزہ رکھنا ہے، خاص طور سے 15 شعبان کو، 15ویں شعبان کو روزہ رکھنا، یہ بدعت ہے میرے بھائیوں۔ اور اسی دن میں رات میں لوگ قبرستان کا رخ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہیں نہیں ثابت ہے میرے بھائیوں، کسی حدیث میں ثابت نہیں میرے بھائیوں۔ حدیثیں بہت ہیں، موضوع اور من گھڑت اور ضعیف اور غیر ثابت حدیثیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ثابت ہے۔ جیسے کہ میں نے شیخ رباح رحمہ اللہ کا قول نقل کیا کہ نبی علیہ السلام 15 شعبان کو خاص طور سے جو ہے کیا نام ہے جایا کرتے تھے اور مقبرہ میں اور قبرستان کی زیارت کرتے تھے، یہ میرے بھائی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے بہت ساری حدیثیں ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ 15 شعبان کو جھانکتا ہے اور دیکھتا ہے دنیا میں اور سارے لوگوں کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک کے اور کینہ کپٹ رکھنے والے کے، اور اس طرح کی دوسری روایتیں، یہ ساری کی ساری روایتیں ضعیف اور موضوع ہیں اور من گھڑت ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ اتنا ہی ثابت ہے جو میں نے آپ کو شروع میں بیان کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت روزہ رکھتے تھے۔ اس لیے ان بدعات اور خرافات سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ اور اس کا جو نام شب برات رکھا جاتا ہے، یہ شب برات یہ شیعوں سے آیا ہے۔ اس 15ویں شعبان کی رات میں شیعہ و صحابہ کرام، خاص طور سے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جلیل القدر صحابہ کرام سے تبرہ کرتے ہیں۔ تبرہ مطلب کہ ہم ان سے دور ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو گالی گلوچ کرتے ہیں، ان کو لعن طعن کرتے ہیں، اسی لیے وہ شب برات اس کا نام دیتے ہیں۔ ہمارے بھائیوں نے اس لفظ کو لے لیا اور شب برات کہاں سے آیا؟ شب برات میرے بھائیوں، آپ نے کبھی اس کی تاریخ پڑھی ہے؟ آپ کبھی اس کی گہرائی میں گئے ہیں؟ جس کی زبان پر دیکھو شب برات، کیا تعلق ہے شب برات کا اس سے؟ تو یہ شیعوں سے آیا ہوا ہے جو کیا نام ہے اس میں تبرہ کرتے ہیں اور برات کا اظہار کرتے ہیں خلفاء سے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے۔ اس لیے اس مہینے اور 15ویں شعبان کے بدعات اور خرافات سے ہمیں اور آپ کو قطعی طور سے بچنا چاہیے۔ ساری کی ساری بدعتیں ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو بدعتوں سے اور خرافات سے محفوظ رکھے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔ الحمدللہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شعبان کے اس مہینے میں جو دوسرا کام کرنا چاہیے ہم کو اور جس کے بارے میں صحابہ کرام اہتمام کرتے ہیں کہ پچھلے رمضان کے جو روزے ہمارے چھوٹ گئے سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، ہماری ماں اور بہنوں کے کچھ مخصوص ایام اور عذر کی وجہ سے، ان روزوں کی قضا اگر ہم نے اب تک نہیں کی ہے تو شعبان کے مہینے میں کر لینا چاہیے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میرے اوپر کچھ روزے ہوتے تھے، میں ان روزوں کی قضا کرنے کا موقع نہیں پاتی تھی سوائے شعبان کے مہینے میں۔ کسی بھی حال میں پچھلے رمضان کے روزے رمضان آنے سے پہلے، شعبان کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے قضا ہو جانی چاہیے میرے بھائیوں۔ اور یہ عادت قطعی مت بنائیے کہ ہم نے جو رکھ لیا، جو رہ گیا۔ نہیں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم روزوں کی قضا کریں جو شرعی عذر کی بنیاد پر ہمارے روزے چھوٹ گئے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين اللهم عليك بأعدائك وأعداء الدين اللهم عليك بالظالمين الغاصبين اللهم عليك بهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم احفظ الإسلام والمسلمين في الهند وفي كل مكان اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم احفظ شبابهم ونساءهم وأموالهم وأعراضهم وبيوتهم ومساجدهم يا رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين